بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10 محرم کربلا میں تمام اہل بیت اطہار آہستہ آہستہ شہید ہو رہے ہیں۔ اب سیدنا عباس صاحب لوا کہتے ہیں جھنڈے کو، یعنی امام حسین کا جو جھنڈا تھا انہوں نے اٹھایا ہوا تھا، اسی لیے انہیں علمدار بھی کہتے ہیں، یعنی جھنڈے والے۔ اب وہ بچ چکے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ نواسے رسول تنہا اور بے کس ہو چکے، تو امام عالی مقام کی خدمت میں عرض کیا، یا اخی حل من رخصتہ، اے پیارے بھائی جان، کیا آپ مجھے اجازت مرحمت فرماتے ہیں؟ یہ سن کر امام حسین رو پڑے۔ جواب میں فرمایا، اے میرے بھائی، تم میرے صاحب علم بردار ہو، تمہارے چلے جانے سے تمام سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا عباس نے عرض کیا، حالات پر غم کو دیکھ کر میرا دل تنگ پڑ گیا ہے اور اس دنیاوی زندگی کو رکھنا نہیں چاہتا، اور چاہتا ہوں کہ ان منافقوں سے مقابلہ کر کے اپنی جان راہ حق پر قربان کر دوں۔ امام عالی مقام نے فرمایا، اچھا یہی خیال ہے تو ایک کام کرو۔ اب وہ کام جو امام کے ذمے تھا، جو صاحب لوا کے ذمے تھا، جو صاحب علم کے ذمے تھا، وہ تھا کہ بیمار بچے ہیں، پیاسے جو بچے ہیں، خواتین ہیں، ان کو پانی پلا دیا جائے، ان کے لیے تھوڑا سا پانی لا دیا جائے۔ حضرت عباس امام پاک کا حکم سنتے ہی عرض کیا کہ اچھا میں پانی لے آؤں۔ آپ اسی وقت گھوڑے پہ سوار ہوئے، مشکیزہ اور ہاتھ میں تلوار لیا اور قوم اشکیہ کی طرف گئے اور کہا، اے پسر سعد، یعنی اے سعد کے بیٹے، یہ حسین دختر رسول اللہ کے بیٹے ہیں، یعنی یہ حسین اللہ کے رسول کی بیٹی کے بیٹے ہیں۔ فرماتے ہیں تم ان کے اصحاب، احباب، اولاد کو تو شہید کر دیا، اور اب وہ خود تنہا اپنے بچوں کے ساتھ رہ گئے، جن کے دلوں کو پیاس کی شدت نے جلا دیا، ان کے لیے کچھ پانی دے دو۔ کچھ کا تو اثر ہوا اس خطبے کا کہ وہ رونے لگے، اور کچھ پر اثر ایسا ہوا کہ ندامت سے سر جھکا لیے۔ لیکن دنیا کی حسرت نے دین سے اندھا کیا ہوا تھا۔ جب یہ صورتحال قوم اشکیہ کی ہوئی تو ایک شخص شمر اور مشیش بن ربیع آگے بڑھے اور کہنے لگے کہ اے ابو تراب کے بیٹے، بالفرض تمام روئے زمین پر پانی ہی پانی ہو جائے اور پھر وہ ہمارے قبضے میں ہو، تب بھی تمہیں اس وقت تک ایک قطرہ پانی کا نہ دیں گے جب تک تم یزید کی بیعت نہ کر لو۔ ان کا کافرانہ جواب سن کر عباس مایوس ہو کر امام پاک کی بارگاہ میں آ گئے اور ان کا سارا قصہ عرض کیا۔ یہ سن کر امام رو پڑے۔ اتنے میں خیام حسینی سے العطش العطش کی آوازیں زور پکڑ گئی۔ یہ دردناک آواز عباس کے کانوں تک پہنچی تو رو کر آسمان کی طرف منہ کر کے فرمایا، اے الہ العالمین، میں چاہتا ہوں کہ اپنی کوشش بروئے کار لاتے ہوئے ان بچوں کے لیے پانی کا ایک مشکیزہ بھر لاؤں۔ اس کے بعد مشکیزہ اور تلوار لے کر گھوڑے پر سوار ہو کر نہر فرات کی طرف روانہ ہوئے۔ اس وقت آپ کی زبان مبارک پر کلمات جاری تھے جو کہ عربی کلمات تھے۔ لشکر جرار کی صفوں کو چیرتے ہوئے دریائے فرات کی طرف بڑھے۔ جب قوم اشکیہ اور عمر بن سعد نے دیکھا کہ حیدر کرار کا فرزند بڑے عزم اور ہمت کا علم لیے ہوا آیا ہے، تو جو لشکر 4000 کا نہر پر متعین کیا گیا تھا وہ فوراً حرکت میں آ گیا۔ یہ حالت دیکھ کر شہزادہ عباس نے تلوار میان سے نکال لی اور اس پر ٹوٹ پڑے۔ کشتوں کے پشتے لگا دیے، میمروں کو میسرہ، میسرہ کو میمنہ پر الٹ کے رکھ دیا، 80 افراد کو واصل جہنم کر دیا۔ اس وقت بھی عربی کلمات آپ کی زبان پہ جاری تھے۔ حیدر کرار کے فرزند کی شجاعت اور ہیبت نے دشمنوں کی صفوں سے راستہ دے دیا، یہاں تک کہ نہر فرات کے پاس جا پہنچے۔ جب دریائے فرات کا پانی ٹھاٹھے مارتا ہوا دیکھا تو حضرت نے فرمایا، اے الہ العالمین، دیکھ لے آج اس پانی کو کس ظلم کے ساتھ اہل بیت پر بند کیا ہے کہ آج ان کا بچہ بچہ پانی کے قطرے کو ترس رہا ہے۔ پھر چاہا کہ خود پی لوں، پھر لے جاؤں، لیکن یہ ان کی وفاداری کے خلاف تھا، اہل بیت کی شان کے خلاف تھا۔ پانی چلو سے انڈیل دیا، مشکیزہ پانی سے بھرا اور چلنے لگے تو فوج اشکیہ راستہ روکنے کے لیے کھڑی تھی۔ کسی طرح خیمے حسین تک پانی نہ پہنچے، جبکہ عباس کی کوشش تھی کہ کسی نہ کسی طرح پہنچ جائے۔ چنانچہ فوج اشکیہ نے حضرت عباس کو چاروں طرف سے گھیر لیا،
تیروں کی بارش شروع کر دی، مگر حیدر کرار کا فرزند نور نظر خون حیدری کی پوری قوت سے ان کے حملوں پر حملے کو پسپا کرتے رہے کہ اچانک ایک ملعون نے چھپ کر آپ کے دائیں بازو پہ زور سے وار کیا، اور اس ملعون کا نام یا تو نوفل ابن ارزق تھا یا زید بن ورقہ تھا کہ آپ زمین پر وہ جو بازو تھا وہ جا گرا۔ اس کے باوجود شہزادہ عباس نے دوسرے کندھے پر رکھ لیا اور دشمن کا مقابلہ کرتے رہے، لیکن پھر ایک ملعون نے اچانک وار کیا تلوار کا کہ بایاں بازو بھی کٹ گیا۔ اس وقت بھی آپ نے کلمات پڑھے۔ اب عجیب منظر ہے کہ عباس کے دونوں بازو قلم ہو چکے ہیں، اب لڑنے قابل نہیں رہے، لیکن دانتوں سے مشکیزے کو دبائے رکھا کہ سارے پانی کا وزن دانتوں سے اٹھائے ہوئے ہے۔ سبحان اللہ! اب بھی یہی کوشش ہے کسی طرح یہ پانی خیام امام عالی مقام تک پہنچ جائے، مگر افسوس کہ سقائے اہل بیت رسول کی ان امید و آرزوؤں پر پانی پھر گیا کہ ایک تیر آ کر مشکیزے میں لگا اور سارا پانی بہہ گیا، دوسرا تیر عباس کے سینے میں لگا اور آپ تشریف زمین پر لے آئے۔ آپ نے آواز دی، یا ابا عبداللہ علیک السلام منی، ابو عبداللہ الحسین میری طرف سے آخری سلام ہو۔ یہ سن کر امام شہداء دوڑے، لیکن اس وقت آپ حقیقی اپنے خدا سے جا ملے۔ امام پاک یہ دیکھ کر رو پڑے اور فرمایا کہ عباس میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔